قرآن کریم کے اندر براہ راست کافر سے ایک بار بھی خطاب نہیں ہے، یا ایھا کفروا کہہ کر خطاب نہیں فرمایا. کافروں سے، مردوں سے کون بات کرتا ہے؟ ایک مقام ہے جہاں براہ راست خطاب کیا ہے، لیکن وہ بھی اس مقام پر خطاب ہوگا جبکہ بات ختم ہو چکی ہوگی کہ یا ایھا کفروا لا تعتذروا اليوم، میرے سامنے معذرتیں نہ پیش کرو، وقت ختم ہو گیا ہے، میرے ساتھ بات نہ کرو. وہ وہاں اس انداز سے گفتگو ہوگی، ورنہ پورے قرآن میں یا ایھا کفروا کہہ کر خطاب ہی کوئی نہیں ہے براہ راست، جیسے یا ایھا آمنوا کہہ کر خطاب. تو مردوں سے کون بات کرتا ہے؟ فرمایا لا یغررک تقلبهم فی البلاد، ان کا بازاروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے. کشتی ملاح کے بغیر چل رہی ہو تو بعض دفعہ تیز چلتی نظر آتی ہے، لیکن کیا وہ منزل کی طرف جا رہی ہوتی ہے؟ وہ تو بھنور کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے، غرق ہونے والی ہوتی ہے. گرد کتنی اونچی اڑ جائے مردار پہ آ کے گرتی ہے. دنیا کا ہوسکار پرواز ہے دونوں کی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہین کا جہاں اور ہے. تو بندہ مومن کی کیفیات کچھ اور ہے. یہ دل جو ہے اسے زندہ کرنے کی ضرورت ہے. ہماری محنتیں، ہماری کوششیں، ہماری کاوشیں غلط رخ پہ چل نکلی. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اس دنیا کے ساتھ دل لگا لیا ہے، دنیا کی گندگی کے کیڑے بن کے رہ گئے، اسی غلاظت میں نشہ اور مزہ آنے لگ گیا ہے، اسی میں لطف اندوز ہونے لگ گئے. تو گندگی کا جو کیڑا ہوتا ہے، شاید آپ نے دیکھا ہوگا، وہ باغ میں بھی وہ گندگی کا ایک گیند سا بنا کے تو اسے وہ گھسیٹتا پھر رہا ہوتا ہے، دیکھا ہوگا کئی بار آپ نے. وہ بھرے باغ میں بھی اسے نہ پھولوں سے پیار ہوتا ہے، نہ پتیوں سے، نہ خوشبو سے، وہ غلاظت کے ساتھ خوش ہوتا ہے. اسی طرح جب یہ دل کی آنکھ خراب ہو جاتی ہے، جیسے یہ آنکھ بیمار ہو جائے تو سورج اسے اچھا نہیں لگتا، اندھیرے میں خوش ہوتی ہے. جب یہ دل کی آنکھ بیمار ہوتی ہے تو پھر نور ہدایت، یہ قرآن، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس سے اس کی آنکھیں چندیاتی ہیں، اسے اندھیرا اچھا لگتا ہے، اندھیرے میں خوش رہتا ہے. تو قرآن اسے اس بات کو اجاگر کر رہا ہے کہ یہ چند روزہ سامان ہے، یہاں سے چلے جانا ہے، یہاں کوئی نہیں رہا، یہاں جو بھی آیا ہے چلا گیا ہے. فنا کے نام مختلف ہیں، یہاں ہر مرحلے پر فنا ہے. کہیں ٹوٹ جانا کہتے ہیں، کہیں ڈوب جانا کہتے ہیں، کہیں مرجھا جانا کہتے ہیں، کہیں زنگ لگ جانا کہتے ہیں، کہیں رات آ جانا کہتے ہیں. یہ نام ہے مختلف. دن کی فنا رات کی صورت میں ہے، بہار کی فنا خزاں کی صورت میں ہے، کہیں یہ انسانوں کے مر جانے کو فنا کہتے ہیں. یہ فنا ساتھ ساتھ چل رہی ہے، بقا اور فنا کو ساتھ ساتھ رکھتا ہے کہ بھول نہ جائے نادان، یاد رکھے. ہمیں بار بار بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم جس سفر کے مسافر ہو اس کے لیے کس کس چیز کی ضرورت ہے، وہ سامان ساتھ لے کے چلو کہ پشیمان نہ تمہیں ہونا پڑے. کتنی بڑی بات ہے، یہی دنیا کے اندر کھول کھول کے بتایا جا رہا ہے. اور پھر اس کے باوجود بھی اگر ہم لوگ مار کھا گئے تو پھر قیامت کے دن ہمارے پاس کوئی عذر تو نہیں ہوگا، کوئی حجت تو نہیں ہوگی، پھر تو کوئی حجت ہمارے پاس نہیں ہوگی، جبکہ کھول کھول کے بتایا گیا ہے. جناب کبریا فرماتے ہیں، مکالمہ ذکر کرتے ہیں کہ اہل جنت جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں دوزخ میں کیا چیز لے گئی؟ اس کا جواب دے رہے ہیں لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین. نماز نہیں پڑھا کرتے تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے اور دین کے مذاق اڑایا جاتا تھا تو ہم بھی شریک ہو جایا کرتے تھے. پھر یقین آ گیا، موت آ گئی تو پکڑے گئے، دھر لیے گئے. یہ پرچہ آؤٹ ہوا پتہ ہے سارا کہ یہ باتیں وہاں پوچھی جانی. اب بھی اگر کوئی فیل ہو گیا تو کتنا بدبخت ہے وہ، کتنا بد نصیب ہے کہ پتہ چل گیا اور پھر فیل ہو گئے تھے تو سارا پرچے سے مل گیا تھا. وہیں اسی وقت جب یہ کر سکتا تھا اور پاس ہو سکتا تھا. آپ خود ہی بتائیے کہ اگر آپ ایئرپورٹ پہ پہنچیں، جہاز پہ چڑھنا چاہتے ہوں، اپنا سامان آپ اٹھا کے تلوانے کے لیے، وزن کرانے کے لیے آگے بڑھیں تو آپ دیکھیں کہ ایک شخص اندر سے نکلا آ رہا ہے. آدمی بڑا سنجیدہ ہے اور بہت ہی نیک ہے، متقی ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، فریب نہیں کبھی دیا، معزز آدمی ہے. لیکن آپ حیران ہیں کہ اس شخص کی کیفیت یہ ہے کہ اس کا رواں رواں، جسے رونگٹے کھڑے ہونا کہتے ہیں، اس کی کیفیت یہ ہے. اس کی آنکھیں ڈبڈبا رہی ہیں، اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اس کے چہرے پہ خوف کی سرخی ہے اور وہ چلا چلا کے کہہ رہا ہے کہ مسافروں، سامان جمع کرانے سے پہلے میری بات سن لو. ہم مسافر ٹھہر جاتے ہیں، رک جاتے ہیں کہ یہ شخص کیا کہنا چاہتا ہے، پریشان نظر آ رہا ہے. اب وہ کہتا ہے کہ دوستوں میں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا، میں اندر سے آ رہا ہوں،
ایک شخص کے سامان سے تحقیق کیس سے یہ چیزیں نکلی ہیں اور اسے پکڑ لیا گیا ہے. وہ چلاتا تھا کہ مجھے اجازت دو، میں یہ چیزیں نکال کے پھینک دیتا ہوں. تو وہ کہہ رہے تھے کارندے کہ اب پھینکنے کی اجازت نہیں. وہ یہ کہتا تھا کہ مجھے جہاز سے بہت ضروری جانا ہے، مجھے جانے دو. وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، جہاز سے اب تم نہیں چڑھ سکتے ہو. وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اچھا مجھے واپس جانے دو، میں تمہارے جہاز سے نہیں چڑھتا. وہ کہتے تھے نہیں، اب واپس بھی تو نہیں جا سکتا. اور انہوں نے زنجیریں ڈالی اور گھسیٹ کے تو اسے لے کے جا رہے تھے. دوستوں کہیں تمہارے سامان میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ تول لو، اگر کہیں تمہارے پاس نکل آئی تو پکڑے جاؤ گے. اب آپ بتائیں خود ہی، کوئی ایسا شخص جو اسے سچا جانتا ہو، اس کے بعد اس کے تحقیق کیس میں اگر وہ یہ کہہ دے کہ اتنے بڑے چاقو سے ایک پکڑا گیا ہے، تو میرا خیال ہے قلم گھڑنے والا چاقو بھی شریف آدمی نکال کے رکھ دے گا کہ بے عزتی نہ ہو جائے. چلو ہے تو چھوٹا ہی، لیکن وہ جو بتلا رہے ہیں کہ وہاں بڑی سختی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے پکڑا جاؤں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس نے منع کیا ہے اور اس نے تحقیق کیس میں اپنے چرس رکھی اور رکھے لیے جا رہا ہے. وہ بتا رہا ہے کہ آگے ان کے پاس ایسے آلات ہیں کہ وہ دیکھ لیتے ہیں. آگے ایسی صورتحال ہے کہ وہاں چھڑا کوئی نہیں سکتا. وہاں ایسی صورتحال ہے کہ پھر واپس کوئی نہیں آنے دیتا. معافی بھی مانگو تو نہیں. ادھر موقع ہے تم اپنے تحقیق صاف کر لو. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے اطلاع دی ہے، آپ ذرا اس پہ نگاہ ڈالیے گا. آپ جس انداز سے کوہ صفا پہ کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے اپنی چادر مبارک کو حرکت دیا اور الفاظ فرمائے وا صباحا وا صباحا. اس زمانے میں یہ صورتحال تھی کہ جب کوئی خطرناک مرحلہ پیش آنے والا ہوتا اور کسی کو پتہ چل جاتا، مثلا پتہ چل گیا ہے کہ بستی والوں پر کوئی لشکر حملہ کرنا چاہتا ہے، ڈاکو آ رہے ہیں، تو وہ پہاڑی پہ چڑھ کے زور زور سے اپنے کپڑے پورے اتار کے ننگا ہو جاتا اور کپڑوں کو ہلاتے ہوئے کہتا وا صباحا وا صباحا. لوگ دوڑتے ہوئے آتے، کیا بات ہو گئی ہے، خیر ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تو کپڑے اتارنا تو بعید تھا، آپ نے اپنی چادر اتار کے تو اسے ہلانا شروع کیا. لوگ جب جمع ہو گئے، کوئی بھی نہیں رہا جو جس کی ٹانگیں چلنے سے قاصر تھی یا نہیں جا سکتا تھا، اس نے اپنا کوئی قاصد روانہ کر دیا کہ یہ نوجوان کوئی بات کہہ رہا ہے، کوئی خاص بات ہے، جاؤ. تو آپ نے فرمایا انا النذیر الاوریان، سمجھو کہ میں وہی ننگا قاصد ہوں، ڈرانے والا ہوں، میری بات سنو. اور پھر آپ نے سب سے پہلا فقرہ جو فرمایا وہ یہ تھا، حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا. پہلے مجھے یہ بات بتا دو، میری بات پہ تمہیں یقین آئے گا مجھے سچا سمجھتے ہو یا جھوٹا؟ 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں. ایک جواب تھا جربناک مرارا فما وجدناک الا صادقا. ہم نے بار بار نوجوان آزما کے دیکھا، تجھے کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا. بڑی زبردست بات تھی. اب وہ کہنے والا وہ شخص تھا جو خود وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہے. اس نے دیکھا ہے کہ سود خور کے ساتھ کیا حشر ہو رہا ہے. اس نے دیکھا ہے کہ زانی کے وہاں کیا سزا مل رہی ہے. اس نے دیکھا ہے کہ جس کے تحقیق کیس میں حرام مال ہے اسے وہاں کیا سزا مل رہی ہے. وہ سارے مناظر دیکھ کے، یا وہ شنید نہیں ہے، دید ہے، اور اس نے پورے عالم کو بتلایا ہے کہ دیکھ لو کہیں تمہارے سامانوں میں یہ چیز تو نہیں ہے، کہیں پکڑے جاؤ. اور پھر اس نے یہ بھی کہہ دیا آخری مرحلے پہ آتے ہوئے، بات جب اس نے ختم کی ہے تو اس نے ہاتھ کھڑے کروائے ہیں. تم یہ بتاؤ حل بلغت تو میں نے پہنچا دیا یا نہیں پہنچایا؟ سب طرف سے آواز تھی بلغتا وآسنتا وعدیتا کے لفظ ہیں کہ تو نے پہنچا دیا ہے، پہنچانے کا حق ادا کر دیا، تو اس نے انسانیت پر احسان کیا ہے. کل قیامت کے دن خدا پوچھے گا تو کیا کہو گے؟ کہیں گے کہ اللہ تیرے پیغمبر نے ہم تک پیغام پہنچا دیا تھا، بس دیکھ لو پھر میں نے پہنچا دیا ہے. اب اگر کل قیامت کے دور خدا تم سے پوچھے تو تم یہ جواب دینا اللہم اشہد، فرمایا اللہ سن لے میں نے پہنچا دیا ہے. اب اس کے باوجود بھی اگر کسی کی تحقیق کیس میں سے وہ سامان نکل آیا اور وہ پکڑا گیا تو وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ پہنچی نہیں تھی بات. اسی واسطے داروغہ جہنم کا سب سے پہلا سوال جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ تم جو جہنم کی طرف منہ اٹھائے جا رہے ہو، اولم تک تاتیکم رسلکم بالبینات، خدا کا پیغمبر وہاں نہیں آیا تھا بتانے کے لیے کہ یہ سامان ساتھ لے کے نہ آنا؟ تمہیں کوئی نہیں پہنچایا وہاں بتلانے والا؟ اس وقت جو جواب ہوگا وہ بڑا بے تکا سا جواب ہے، بلا پہنچا تو تھا، غلبت علینا شکوتنا وکننا قوما ظالمین، بدبختی غالب آ گئی اور غلط راہ چل نکلے تھے. پہنچایا تو تھا، بات تو پہنچی. اور پھر کہے گا کہ رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، مالک ایک دفعہ واپس جانے دے، میں یہ اپنا تحقیق کھالی کراتا ہوں، ایک دفعہ مجھے واپس کر دے. وہاں وہ چیخے گا، چلائے گا. تو فرمایا کہ کئی ہزار سال کے بعد مفسرین نے اگلے فقرے کے درمیان جو وقفہ بتایا، کئی ہزار سال کے بعد قدرت کی طرف سے جواب آئے گا، اخسؤوا فیھا ولا تکلمون. اخسا عربی میں کتے کو کہتے ہیں، جیسے ہم دھر کہتے ہیں کتے کو، دور ہو جا. تو اللہ کہیں گے کہ دور ہو جا، اخسؤوا فیھا، میرے ساتھ مت کلام کرو، میرے ساتھ تمہیں بات کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا. جب میرا پیغمبر میری باتیں تمہارے تک پہنچ چکی تھیں اور تم نے انکار کیا تھا، تو آج میرے ساتھ تم مت کلام کرو. تو یہ جو صورت حال ہے، دنیا کی زندگی تو ختم ہو جانے والی ہے. یہ تو ابھی آواز آئے گی فلانا چل بسائے، یہ آواز آنے والی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید سننے والوں میں سے ہیں، ہماری آواز بھی آنے والی ہے.
آج یا کل سنائی دے گی کہ فلانا چل بسا ہے. اب کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ انت الذی ولدتک امک باکیا والناس حولک یضحکون سرورا فارس علی عمل تکون اذا بکوا ضاحکا مستبشرا مسرورا. تو نے جب دنیا میں قدم رکھا تھا تو تو روتا ہوا آیا تھا. اے انسان، تو جب دنیا سے جائے تو کیفیت یہ پیدا ہو، جب دنیا میں آیا تھا تو یہ تھی نا کہ جو تو آیا تھا تو تو روتا آیا تھا اور گھر والے ہنس رہے تھے. اب چاہیے یہ کہ جب تو دنیا سے رخصت ہو تو تو ہنستا جا رہا اور لوگ رو رہے ہیں. کہیں یہ نہ ہو کہ تو روتا جا رہا ہو کہ میرا دامن خالی اور لوگ ہنس رہے ہوں کہ اچھا ہوا دفع ہوا جان سے. یہ صورتحال نہ ہو. یہ بڑی خطرناک بات ہے. بس صورتحال خدا کرے کہ یہ ہو کہ مرگ آیت تبسم بر لبے ہو، نشان مرد مومن بات گویم کہ مرگ آیت تبسم بر لبے ہو. اور یہ کیفیت تب ہو سکتی ہے کہ جب پیار اس محبوب سے ہو. اگر پیار ادھر کر لیا تو پھر جانا مشکل ہو جائے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو آخری وقت میں اپنے ایمان کا دامن چھلکا کے چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے پیار کیا ہوتا ہے ادھر، اور ادھر جب بلاوا آتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ یہ کون بلا رہا ہے، میرے بچوں سے مجھے جدا کیا جا رہا ہے، میری بیوی سے جدا ہوئی ہے، میرے مکان لوگ لے لیں گے، کون ہے خدا اللہ یعذ باللہ وہ تو ظالم ہے. یہ کہہ کے جاتا ہے تو وہیں چھٹی ہو جاتی ہے، سارا کچھ وہیں ضائع کر دیتا ہے. اللہ کے تو اصول ہیں نا، جیسے دنیا میں بھی ہمارے اصول ہیں کہ ایک کھلاڑی کتنی دور سے بال کیری کر کے لاتا ہے، سارے کھلاڑیوں کو کراس کرتا ہوا نکل جاتا ہے. لیکن ہلکی سی غلطی اس سے یہ ہوتی ہے کہ وہ ڈی سے باہر کھڑے ہو کے ہٹ لگا دیتا ہے تو پچھلی ساری محنت ضائع ہو جاتی، گول کوئی تصور نہیں کرتا. تو یہ کہیں ڈی سے باہر نہ ہٹ لگ جائے، یہ سوچنے والی بات ہے. کہیں وہاں مار نہ کھا جائے، اور یہ مار تب کھائے گا جو اللہ سے پیار نہیں ہوگا. تو اگر اللہ سے پیار کیا ہوگا تو پھر کیفیت کچھ اور ہوگی کہ ابا کے سر میں درد ہو رہا ہے تو میرے آقا نے مصطفیٰ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ تیرے ابا کے سر میں کبھی اب درد نہیں ہوگا آج کے بعد. اللہم رفیق العال، آج میں اپنے محبوب سے ملنے والا ہوں. تو محبوب اگر وہ ہوا تو پھر تو بوجھ نہیں ہوگا، اور اگر محبوب دنیا ہوئی تو پھر گھسیٹ کے لے جانا پڑے گا، پھر تو مشکل ہو جائے گی. جیسے بتلایا گیا ہے کہ موت کے وقت جو ہے اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے 360 تلواروں کا وار کیا جائے، جسم کا انج انج ٹکڑے کر دیا جائے. یا یوں سمجھیے کہ جیسے ایک ململ کا کپڑا جو ہے اسے ایک خاردار جھاڑی پہ رکھا ہوا اور بے دردی سے کھینچ لیا جائے تو تار تار ہو جائے. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بندہ مومن کی روح جب قبض ہوتی ہے تو اسے تکلیف اتنی بھی نہیں ہوتی جس طرح آٹے سے بال نکال لو تو کوئی بوجھ نہیں پڑتا. یہ دونوں صورتحال کیوں ہیں آپ سوچئے تو ذرا. آپ ایک آزاد پرندے کو پکڑ لیجئے، اسے پنجرے میں بند کر دیجئے اور وہ پنجرا اٹھا کے باغ میں جا کے رکھیے جہاں اس کے ساتھی چہچہا رہے ہوں، اور پھر اسے پتہ چل جائے کہ ان تینیوں میں سے ہلکا سا سوراخ ہے جہاں سے وہ نکل سکتا ہے، اور وہ نکلنے کی کوشش کرے اور چاروں طرف سے چیریاں اس کے پورے جسم کو چبھیں اور وہ کوشش کر کے نکلنے میں کامیاب ہو جائے تو زخموں کی پرواہ نہیں کرے گا اس آزادی کی نسبت کہ وہ نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہے. یہی بندہ مومن کی صورت ہے کہ جب وہ نکلتا ہے اور آگے وہ اسے منزل نظر آ رہی ہوتی ہے تو پھر وہ خوش ہو جاتا ہے کہ یہ میں کامیاب ہو گیا ہوں. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر پیار ادھر کیا ہے پھر تو مار کھا جائیں گے، اور اگر پیار ادھر ہے تو پھر اس سے بڑھ کر خوشی کی کیا بات ہے. دنیا کی یہ زندگی تو چند روزہ ہے، ختم ہو جائے گی. کنویں پہ آپ اپنا بیل باندھ کے آتے ہیں تو اس کی آنکھیں بندی ہوتی ہیں، اس کے پیچھے رسیاں کھینچی ہوتی ہیں. کوئی دانا اسے آ کے کہے کہ بھائی سفر بھی طے نہیں ہو رہا اور تو ایک ہی جگہ چکر لگایا جا رہا ہے، مالک بھی تیرے پاس نہیں ہے، تو تو ٹھہر جا، رک جا، آرام کر، ادھر آ جا، رسی توڑا دے. وہ کہتا نہیں، وہ جس نے مجھے لقمہ دیا ہے، جو مجھے کھلاتا ہے، اس کا حکم ہے کہ میں چلتا رہوں. جب تک وہ خود نہیں کھولے گا میں یہیں چکر لگاتا رہوں گا. وہ اسی اطاعت کے اندر چکر لگاتا ہے. مالک اسے نظر نہیں آتا، وہ مالک کی رسی کا اشارہ پاتا ہے، بس مالک نظر نہیں آتا. لیکن اس کا فرق کیا ہے؟ ایک وہ ہے جو آزاد پھر رہا ہے، وہ پکڑا گیا تو مار کھائے گا، اور ایک یہ ہے جو غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. یہ شام کے وقت جب مالک کھولنے آتا ہے تو شاید آپ نے کبھی یہ سنا ہو، میں تو دیہاتی آدمی ہوں، میں نے سنا کہ مالک آ کے اس کو پیچھے سے کھینچتا نہیں ہے، پیشانی سے ہاتھ پھیرتا ہے اس کو، اور اس پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتا ہے شاباش بیٹے شاباش. بیٹا کہتا ہے اور وہ جانور ہے، اسے بیٹا کہہ رہا ہے. اس کی کھرلی اپنے ہاتھوں سے صاف کرتا ہے اور اس کے سائے کا اور اس کے چارے کا خود انتظام کرتا ہے، اور ساری خدمتیں یوں کہ میں نے دیکھا مالک بھی کرتا ہے، حالانکہ وہ انسان ہے اور وہ جانور ہے. اور پھر وہ جب آنکھیں کھولتا ہے پٹی اس کی تو پھر وہ نگاہ ڈالتا ہے کہ یہ لہلہاتے باغ جو ہیں یہ تیری محنت کا ثمر ہے، اس وقت نظر نہیں آ رہے تھے، یہ تو جو کنواں چلا رہا تھا اسی کے پانی کا اثر ہے کہ یہ تمام طرف سبزہ ہی سبزہ ہے. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید. آج ہم نے پردے ہٹا دیے، دیکھ تیری محنت کا ثمر کہاں کہاں تک.
لیکن یہ یہاں تو چونکہ پردہ ہے نظر نہیں آ رہا، یہاں تو فقط ہمیں رسی کو دیکھنا ہوگا کہ وہ رسی کیا کہتی ہے، وہ کس طرف کھینچتی ہے، اور وہ جب مالک یہ پردہ ہٹائے گا تو پھر پتہ چل جائے گا، اور پھر وہ مالک کہے گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ دن محنت میں گزارنے والے یہ رات نعمت میں گزرے گی، اب تو مہمان ہے اور ہم مہمان نواز ہیں، تو فاصلہ تو تھوڑا سا ہے، یہ تو ابھی ختم ہو جائے گا۔ بس خدا کرے کہ جب وہاں پہنچے تو رسوائی نہ ہو، وہ محبوب ناراض نہ ہو، خوش ہو، اور اس زندگی کو صحیح رخ پہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ سماع و بصر ایک منفرد ادارہ، دعوت دین اب ایک نئے دور میں۔ ہمارا پہلا کیسٹ سورہ اعلیٰ پر محترم خرم مراد کا درس قرآن۔ اپنے رب کے نام کو یاد رکھا، بس اس نے نماز پڑھی۔ دوسرا کیسٹ محترم عبد الملک مجاہد کی بلبلہ انگیز تقریر، یہ شہادت گہی الفت میں قدم رکھنا ہے۔ یہ شہادت کے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ یہ نظام جس میں قرارداد مقاصد اللہ کی حاکمیت کا تذکرہ کرتی ہے۔ الحمد مظفر وارسی کا خوبصورت کلام ان کی خوبصورت آواز میں ہمارا تیسرا کیسٹ ہے۔ خدا ہے ایک مگر ایک کی بھی حد میں نہیں،